رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب سے ملنے والی خصوصی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ نے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں ملاحظہ فرمایا۔ شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ لے تو اسی وقت مر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ ملاحظہ فرمایا، ایک بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے ایک قریبی پہاڑ پر، جبکہ دوسری مرتبہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے قریب۔ البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت اختیار کر کے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے انبیاء، صحابہ، اولیاء اور صالحین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 42 مرتبہ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 400 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام فرشتے اللہ پاک کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک موقع پر جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، جسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں 24,000 مرتبہ حاضری یقیناً اپنے پاک پروردگار کے حکم سے ہی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میں نے مشرق و مغرب ساری زمین میں تلاش کر لیا، نہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی انسان پایا اور نہ ہی مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی خاندار نظر آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، ہماری رحمت سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، جی ہاں، پہلے مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا تھا، پھر جب آپ پر نازل ہونے والے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان الفاظ سے میری تعریف فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے امان حاصل ہو گئی۔ معراج کی رات جب سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے اور مزید آگے جانے سے معذرت کر لی، تو معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروں؟ جبریل امین عرض گزار ہوئے، اللہ پاک سے میرے لیے سوال کیجیے کہ میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں تاکہ وہ اس پر سے گزر کر پل صراط پار کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ پاک کا خاص قرب اور نزدیکی حاصل ہوئی تو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ کی عظمت و ہیبت اور اپنے خطاب کی لذت کے ذریعے آپ کو حاجت جبرائیل بھلا دی اور پھر آپ پر فضل و کرم فرما کر یاد دلاتے ہوئے فرمایا، جبرائیل امین کی حاجت کہاں ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوئے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جبرائیل امین کی عرض قبول کی، لیکن یہ اس کے حق میں قبول ہے جو آپ سے محبت کرے اور آپ کی صحبت اختیار کرے۔ حضرت علامہ نور الدین علی بن ابراہیم شافعی حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فرمان یعنی جو تمہاری صحبت اختیار کرے، اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ جو آپ کے دین کی اتباع کرے اور آپ کی سنتوں کا عامل ہو۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش کہ میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھانا چاہتا ہوں، اس میں امت سے مراد ایسے ہی خوش نصیب مسلمان ہیں جو سنتوں کے عامل ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاجت کو پورا کرتے ہوئے انہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے خاص افراد یعنی تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے پل صراط پر اپنا پر بچھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ اعزاز اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا جو اپنے ایمان کو اللہ پاک کی اطاعت میں کوتاہی یا اس کی نافرمانی سے آلودہ کر دے، مثلا وہ شخص جو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھے۔ اللہ کریم ہمیں تمام صحابہ کرام اہل بیت طہار کی سچی محبت اور ادب نصیب فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
اہل بیت کی مدح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزرنے میں کامیاب فرمائے۔